صاف کہہ دیا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، روزے نفلی کبھی چھوڑتا ہوں کبھی رکھتا ہوں۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، میں نے کبھی سنائی دی حدیث، ایک بار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اجزنا فی الترحب، اے اللہ کے رسول ہمیں راہب بننے کی اجازت دیجیے۔ راہب کہلاتے تھے پچھلی امتوں میں وہ لوگ کہ جو بیاہ شادیاں نہیں کرتے تھے، گھر مکان نہیں بناتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے اور عبادت کرتے تھے، پچھلی امتوں میں وہ راہب کہلاتے تھے۔ صحابہ نے کہا ہم بھی راہب بن جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، گھر مکان نہ بنائیں، شادیاں نہ کریں، ہم کو اجازت دے دیجیے۔ حضور نے فرمایا ترحب امتی انتظار الصلاۃ فی المساجد، میری امت کی رہبانیت یہ ہے کہ تم مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کیا کرو۔ جنگلوں کو جانا ضروری نہیں ہے، بیویاں بھی رکھو، شادیاں بھی کرو، گھر مکان بھی بناؤ، کھاؤ پیو، بال بچوں کے لیے کماؤ۔ اگر تم زیادہ نیک بننا چاہتے ہو، زیادہ پرہیزگار عبادت بننا چاہتے ہو تو 5 ٹائم کی نماز تو فرض ہے ہی، اس کے علاوہ مسجد میں کچھ دیر اور بیٹھ لیا کرو نماز سے پہلے، یہی تمہاری رہبانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو جنگلوں میں ان کو دیتا وہ تم کو یہاں مسجدوں میں عطا فرمائے گا۔ بلکہ میں گزارش کروں گا کہ خالی وقت ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے جہاں تہاں گپیں لڑانا، چوپالیں جمانا، سمجھے آپ، ہنسی تفریح دل لگی۔ اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل جہاں بیٹھو، پہلے میں بھی بیٹھتا تھا، کہیں کہیں تھی میری بیٹھنے، اب وہ سب ختم ہو چکی ہیں، اپنا کام نماز اور گھر پر بس ضرورت سے کسی نے کچھ کہا چلا گیا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ جب بے ضرورت کہیں بیٹھو، فالتو وہیں بیٹھ کے باتیں کرو، تو زیادہ تر باتیں جو ہوتی ہیں ان میں غیبت بہت ہو جاتی ہے، کسی کی برائی، چغل خوری، ادھر کا ادھر، فالتو باتیں۔ الیکشنوں کے دنوں میں کون ہار رہا ہے کون جیت رہا ہے، الیکشن جب کھلے گا اپنے آپ معلوم ہو جائے گا کون ہار رہا ہے کون جیت رہا ہے، خالی ٹائم خراب کرو بلا وجہ۔ غیبت سے بچنا بڑا مشکل ہے، بیٹھنے کے بعد میں یا تو غیبت کرو کسی کی برائی یا سنو، اور غیبت کرنا بھی غلط ہے، غیبت سننا بھی غلط ہے۔ بس ضرورت کے لائق بیٹھو، ضرورت کے لائق لوگوں سے رابطہ رکھو، بد اخلاقی مت کرو، کسی کا دل بھی مت توڑو، سمجھے آپ، جہاں تک ہو سکے اپنے گھر میں رہو۔ حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو جائے، مطلب تمہاری زندگی ایسی ہو کہ تمہیں کسی کی ضرورت نہ ہو کہ لوگ ہم کو باتیں ملانے کے لیے ملیں گے، کہیں ڈھونڈتے پھریں گے، کہیں چونڈال چوکڑی مل جائے، کہیں بیٹھنے کو مل جائے، باتیں ملانے کو مل جائے، ڈھونڈتے پھرتے ہیں لوگ، سمجھے نہیں۔ اس سب کے محتاج مت بنو، بلکہ اپنے آپ کو تنہائی میں رہنے کی بھی عادت ڈالو۔ ایک حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں، ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ۔ الجلیس الصالح من الخلوت والخلوت، الجلیس الصالح خیر من الخلوت والخلوت خیر من الجلیس السوء۔ مطلب یہ ہے کہ اچھی صحبت تنہائی سے بہتر ہے، اچھے لوگ بیٹھنے کو مل جائیں، بھلے آدمی جن کے پاس بیٹھ کے کچھ ثواب ملے، کچھ حاصل وصول ہو، غیبت سے بچیں۔ ایسے لوگوں کے پاس اگر بیٹھنے کو مل جائے تو وہ تنہا بیٹھنے سے بہتر ہے، تنہا مت بیٹھو، اکیلے مت بیٹھو، ایسے لوگ مل جائیں کہ جن کے پاس جلیس صالح، اچھا دوست۔ والخلوت خیر من الجلیس السوء، اور فرماتے ہیں اور تنہائی بہتر ہے بری صحبت سے، یعنی غلط لوگوں کے پاس اگر بیٹھنا پڑے تو اس غلط لوگوں کے پاس بیٹھنے سے اکیلے میں بیٹھنا بہتر ہے۔ ایک ایک بات میرے حضور کا، ایک ایک جملہ، ساری کائنات مل کر اس کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتی۔ آپ جتنا غور کرو گے اتنا مزہ آئے گا۔ حضور کی باتوں کو ایسا سمجھو گے جیسے سنا ہے کہ مشک ہوتا ہے نا، مشک، اس کو کھنتے ہیں، جتنا گھسو اتنی خوشبو آ دیتا ہے، وہ جتنا گھسو اتنی خوشبو بھڑکے گی اس کی۔ ایسی اللہ اور رسول کے کلام ہیں
جتنا اس میں غور کرو گے، ماحول کو دیکھو گے، اتنا ہی تم کو مزہ آئے گا، اتنا ہی لطف آئے گا، اور تم کو لگے گا کہ واقعی دنیا کے اندر سب سے بہتر باتیں اللہ کے رسول کی باتیں ہیں۔ بلکہ میں نے اس حدیث سے ایک یہ بھی ثابت کیا ہے کہ آج کل لوگ مرید ہونے کو بہت پھرتے ہیں، مرید کر لو، مرید کر لو، مرید کر لو۔ کچھ پیروں نے یہ ذہن بٹھا دیا ہے، کہیں سنا دیتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان، حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ کسی کا قول ہے کسی بزرگ کا، وہ بھی لفظ شیخ آیا ہے اس کے اندر، جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے۔ شیخ کے معنی بہت ہوتے ہیں، استاد کو بھی شیخ کہتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو یہ ایسے جو دھندے باز قسم کے پیر ہیں نا، کمائی کرتے ہیں مریدوں کے ذریعے، مرید مزدوری کر رہے ہیں اور پیر اپنے اے سی میں پڑے ہوئے، عالیشان کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، بہت دیکھنے کو ملے گا آپ کو۔ اس قسم کے پیر ان باتوں کا بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں، ارے کسی کے مرید نہیں ہو، تمہارے مرید نہیں ہو، کس کے مرید ہو، ان کے ہو جا، ان کے ہو جا، ان کے ہو جا، ٹھیک ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو آج کل جو بیعت رائج ہے، یہ پیری مریدی، یہ بیعت تبرک ہے، یہ بیعت سلوک نہیں ہے۔ بیعت تبرک ہے برکت کے لیے کسی سلسلے میں جڑ جانا۔ اگر کوئی بھلا آدمی ملے، اچھا سچا پیر، سمجھا آپ، تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بہتر ہے، اچھی بات ہے، ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اور غلط آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے، خراب لوگوں کا مرید ہونے سے بے پیرا اچھا ہے، کسی کا پیر نہ بنے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ ایک جگہ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی سنی بے پیرا نہیں ہے، کوئی سنی بے پیرا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ساری امت کے پیر رسول اللہ ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے کتابوں میں کہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ قیامت تک جو کوئی اپنے آپ کو میرے سلسلے سے وابستہ کرے وہ میرے مریدوں میں داخل ہے۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ہندوستان کے 400-500 سال پہلے کے بہت بڑے علماء میں ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں پیر کامل صحیح پیر نہ ملے، انسان کو چاہیے کہ اس زمانے میں درود شریف کی کثرت کرتا رہے۔ کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ پیر مرید ہونا اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ جو لوگ کسی پیر کے مرید نہیں ہیں، یہ بیعت جو رائج ہے اس کے طور پر، اور وہ اللہ و رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کسی بزرگ کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں، اور جہاں تک ان کا بس چلتا ہے، جہاں تک ممکن ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، وہ لوگ کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ مرید نہ ہو کر کے بھی وہ گناہ گار نہیں ہے۔ یہاں کسی بزرگ کی بارگاہ میں بیعت بھی نہ کرے، گستاخی نہ کرے، بدتمیز نہ بولے، باادب ہے بزرگوں کی بارگاہ، اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو بات کا خلاصہ، آج کی گفتگو خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو،